نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ اور جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیوں، تم نے بچھڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنی نیتیں ہلاک کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ بس اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، وہ بے شک معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت سی نعمتوں سے خاص نعمتوں سے نوازا جو صرف بنی اسرائیل کو ملی۔ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ پچھلی رکوع سے گنا رہے ہیں، تو ان نعمتوں میں سے یہ ساتویں نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے سامنے ذکر فرما رہے ہیں۔ انعام ہفتم، ساتواں انعام۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اور اے بنی اسرائیل اس انعام کو بھی یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچھڑا بنا کر تم نے اپنی جانوں پر بڑا ہی ظلم کیا۔ اس بچھڑے سے تو فرعون اور حامان ہی بہتر تھا۔ جب ایک انسان کی پرستش کفر اور شرک ہوئی تو ایک احمق حیوان کی پرستش کیسے کفر اور شرک نہ ہوگی؟ لہٰذا فوراً ہی بلا کسی تاخیر اور مہلت کے اپنے اس خالق کی طرف رجوع کرو جس نے تم کو کفر اور شرک سے پاک اور بری اور منزہ اور مبرہ پیدا کیا۔ اس علیم و حکیم نے تم کو حنیف اور فطرہ اسلام پر پیدا کیا تھا۔ تم نے اپنی جہالت اور نادانی سے اس کو شرک اور ظلم عظیم کے ساتھ آلودہ اور ملوث کیا، لہٰذا تم اپنے خالق کی طرف رجوع کرو اور اسی کو اپنے مرجع اور منتہا سمجھو، اور پھر اس توبہ کی تکمیل اس طرح کرو کہ اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی ساکتین مرتدین کو خنجر لے کر قتل کریں۔ حاشیہ: ھذا تفسیر کلمۃ الی التحیی لانتہا الغایہ فی قولہ الی بارئکم 12۔ پچھلی ویڈیو میں تفسیر آئی ہے کہ اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر توریت لینے کے لیے گئے تو نیچے جو ان کی قوم تھی ان میں 3 فریق ہو گئے، ایک جو بچھڑا پوج رہے تھے بچھڑا بنا کر، اور ایک وہ گروپ ہو گیا جو ان کو منع کر رہے تھے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے، اور تیسرے وہ لوگ تھے جو ساکتین تھے، یعنی نہ وہ بول رہے تھے کچھ، نہ ان کو منع کر رہے تھے، اور نہ ہی وہ ایک دم نیوٹرل تھے۔ تو ساکتین سے مراد انہی ہے، ساکتین مرتدین۔ ساکتین کے اوپر حکم ہوا کہ مرتدین یعنی جو گوشالہ بنا کر جو بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں، بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں، بچھڑے کو معبود بنائے ہیں، تو ساکتین ان کو قتل کریں، خنجر لے کر قتل کریں۔ آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے، سماعت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو یہ حکم خداوندی سنایا تو سب نے کہا کہ ہم دل و جان سے اپنے مولا کے حکم پر راضی ہیں۔ چنانچہ سب ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ جن لوگوں نے گوشالہ پرستی نہیں کی تھی خنجروں کے حکم پر راضی ہیں۔ چنانچہ سب ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ جن لوگوں نے گوشالہ پرستی نہیں کی تھی خنجروں اور تلواروں سے گوشالہ پرستی کرنے والوں کو قتل کرنا شروع کیا، جیسا کہ حضرت علی اور عبداللہ بن عباس اور حسن بصری اور سعید بن جبیر اور مجاہد اور قتادہ اور ابو العالیہ وغیرہم سے مروی ہے، اور توریت سفر خروج کی 32ویں باب میں بھی اسی طرح مذکور ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ مقتولین کی تعداد 70,000 تھی۔ مقتولین جن کو قتل کیا گیا۔ جب 70,000 آدمی قتل ہو گئے تو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے نہایت تضرع اور ابتہال کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں عفو کی درخواست کی۔ حق تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، مقتولین کی بھی مغفرت فرمائی اور بقیت السیف کو بھی معاف فرمایا، یعنی کہ جو ساکتین تھے
ان کی بھی مغفرت ہو گئی، اور جو مقتولین یعنی جن کو قتل کیا گیا ان کی بھی مغفرت ہو گئی۔ تفسیر دیکھیے آگے، جو مارا گیا اس نے مرتبہ شہادت پایا، اور جو زندہ رہا وہ گناہوں سے پاک ہوا۔ فائدہ، یہ حاشیہ ہے آثار صحابہ اور تابعین اور توریت سب سے یہی ثابت ہے کہ یہ قتل تلواروں اور خنجروں سے تھا، لہٰذا فاقتلوا انفسکم سے نفس کشی مراد لینا صحیح نہیں۔ نیز نفس کشی ایک امر خفی ہے جس کا علم بہت دشوار ہے۔ فائدہ، امام راضی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہماری شریعت میں قاتل عمد کی توبہ کی تکمیل اور تتمیم کے لیے یہ ضروری ہے کہ قاتل اپنے کو اولیاء مقتول کے سپرد کرے کہ چاہیں قتل کریں اور چاہیں معاف کریں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ مرتدین کی توبہ جب مکمل ہوگی، مرتدین سے مراد وہ لوگ جو کہ ایمان لا کر کے پھر ایمان سے پھر جاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے مرتدین، یعنی ایمان لائے لیکن اس کے بعد وہ بہک گئے یا پھر کسی شرارت کی وجہ سے وہ کچھ اور کرنے لگے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کہ وہ ایمان والے تھے لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی ہوئی، یعنی جب وہ توریت لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو توریت دینے کے لیے پہاڑ پر بلایا، کوہ طور پر، تو وہاں پر جو کچھ ایمان والے تھے انہوں نے ایک بچھڑا بنایا سونے کا اور اس کی عبادت کرنا شروع کیا، تو ایسے لوگوں کو مرتدین کہتے ہیں، یعنی ایمان لانا اور پھر ایمان سے پھر جانا۔ مرتدین کی توبہ مکمل ہوگی کہ جب وہ اپنے قتل کے لیے سپرد کریں۔ تفسیر کبیر، یہی تمہارے لیے ہر طرح سے بہتر اور نافع ہے۔ تمہارے خالق کے نزدیک جب تم نے اللہ کے حکم کی دل و جان سے تعمیل کی تو اللہ نے تم پر توجہ فرمائی اور تمہاری توبہ قبول کی، اگرچہ تمہارا جرم فرعون سے بھی زیادہ سخت تھا، اس لیے کہ وہ ابتدا ہی سے کافر تھا اور تم نے ایمان کے بعد کفر کیا اور مرتد ہوئے، دین الہی کی بے حرمتی اور آبرو ریزی کی۔ بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے کہ ایک گھڑی کی تکلیف برداشت کر لینے پر ہمیشہ کی عزت اور کرامت عطا فرماتا ہے۔ وہ حیات جس کی حقیقت لہو و لعب سے زائد نہیں، ایسی حیات سرمدی اور ابدری سے سرفراز فرماتا ہے۔ واقعہ قتل کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بإذن الہی 70 آدمیوں کو کوہ طور پر لے جانے کے لیے منتخب فرمایا تاکہ گوسالہ پرستی کی معذرت کریں۔ سب نے روزہ رکھا اور غسل کیا اور عمدہ کپڑے پہنے۔ جب کوہ طور پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ آپ بارگاہ خداوندی میں عرض کیجیے کہ ہمیں اپنا کلام پاک سنائیں۔ تھوڑی دیر میں ایک نورانی ابر ظاہر ہوا، موسیٰ علیہ السلام اس میں غرق ہو گئے اور بنی اسرائیل نیچے کھڑے رہے۔ سب نے اللہ کا کلام سنا۔ جب کلام الہی ختم ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام اس ابر سے برآمد ہوئے اور دریافت کیا کہ تم نے کلام الہی سنا، تو اس پر یہ کہا، ہم تو کلام الہی ہونے کا اس وقت تک یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ طور پر خدا کو نہ دیکھ لیں۔ آئندہ آیت میں اسی قصہ کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے۔ انعام ہشتم، 8واں انعام۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور یاد کرو اے بنی اسرائیل اس وقت کو کہ جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم محض تمہارے کہنے سے اس کا ہرگز یقین نہ کریں گے کہ ہم نے جو کچھ سنا وہ اللہ جل جلالہ ہی کا کلام ہے۔ ممکن ہے کہ پس پردہ کوئی اور کلام کرتا ہو جب تک کہ ہم خود اللہ کو علانیہ طور پر نہ دیکھ لیں، اس طرح کہ ہمارے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب حائل نہ ہو۔ بس آ پکڑا تم کو اس گستاخی بھری
گستاخی پر بجلی نے، اور تم اس بجلی کو آتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل اس موقع پر دو وجہ سے غضب الہی کے مورد بنے۔ اول تو اس کہنے کی وجہ سے کہ اے موسیٰ، ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے اور محض تمہارے بھروسے اور اعتماد پر اس کا کلام الہی ہونا تسلیم نہ کریں گے۔ یہی ایک گستاخی نزول اعزاز کے لیے کافی تھا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی پر اعتماد اور بھروسہ نہ کرنا اور حسن ظن کے بجائے اس سے بدظن اور بدگمان ہونا، یہ کچھ معمولی گستاخی نہیں۔ نبی علیہ السلام پر اعتماد نہ کرنا صریح کفر ہے۔ نبی ہی کے اعتماد پر اللہ کی باتوں کو ماننا ایمان ہے، اور جو شخص نبی پر اعتماد نہیں کرتا، آخر وہ یہ تو سوچے کہ نبی کے بعد پھر کسی پر وہ اعتماد کرے گا۔ دوم یہ کہ گستاخانہ اور بے باکانہ طور پر یہ کہہ دینا کہ حتیٰ نر اللہ جہرہ، کہ ہم موسیٰ کی تصدیق جب کریں گے کہ جب اللہ کو علانیہ اور ظاہر طور پر دیکھ لیں۔ ہاں، اگر ادب کے ساتھ یہ کہتے کہ اے موسیٰ کہ ہم دیدار الہی کے مشتاق اور آرزو مند ہیں تو مورد غضب نہ بنتے۔ اس کا جواب تو یہ ہوتا کہ تم ابھی اس نعمت کے قابل نہیں، آخرت میں جب آلودگیوں اور نجاستوں سے پاک ہو جاؤ گے تب دیکھو گے۔ غرض یہ کہ اس گستاخانہ اور بے باکانہ سوال کی وجہ سے عذاب الہی نے آ گھیرا، اور موسیٰ علیہ السلام کا رب ارنی انظر الیک کہہ کر دیدار الہی کس سوال کرنا، سو اول تو وہ سوال تھا، یعنی عاجزانہ اور مؤدبانہ ایک استدعا اور درخواست تھی، مطالبہ نہ تھا۔ دوم یہ کہ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کے دیدار کرنا چاہا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خواہش ظاہر کی، وہ بہت ادبی طور پر انہوں نے ظاہر کی تھی، لیکن ان کی قوم نے جو ظاہر کی تو وہ ایک اکڑ میں وہ بولتے ہیں کہ ہم جب تک ایسا نہ دیکھ لیں کہ ہم اللہ کو سامنے سے نہ دیکھ لیں تب تک ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو دونوں میں فرق تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا رب ارنی انظر الیک کہہ کر دیدار الہی کا سوال کرنا، سو اول تو وہ سوال تھا، یعنی عاجزانہ اور مؤدبانہ ایک استدعا اور درخواست تھی، مطالبہ نہ تھا۔ دوم یہ کہ وہ ایک والہانی اور عاشقانہ استدعا نیاز تھی جو سراسر محبت اور اشتیاق پر مبنی تھی۔ حاشا، بنی اسرائیل کی طرح طعنت اور عناد اس کا منشا نہ تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر، جس کا مفصل قصہ سورہ اعراف میں آئے گا، ہم نے تم کو زندہ کیا تمہارے مر جانے کے بعد، یعنی حقیقتاً تم مر چکے تھے، غشی اور سکتہ کی حالت نہ تھی اور نہ کوئی خواب تھا۔ حقیقتاً مرنے کے بعد ہم نے تم کو اپنی رحمت سے دوبارہ زندہ کیا، شاید کہ تم شکر کرو کہ حق جل شانہ نے اپنی رحمت سے ہمارا قصور معاف کیا اور اپنی عبادت اور بندگی، توبہ اور استغفار، انابت اور اعتذار کے لیے اور مہلت عطا فرمائی، اور بعث بعد الموت کا نمونہ آنکھوں سے دکھلایا، تاکہ بعث بعد الموت کے بارے میں تم کو ذرہ برابر شبہ نہ رہے اور تم اس ایمان شہودی کا شکر ادا کرو۔ ایمان استدلالی میں تزلزل آ سکتا ہے، مگر ایمان شہودی میں تزلزل ممکن نہیں، گویا کہ قیامت تم کو آنکھوں سے دکھلا دی گئی۔ شہودی مطلب جس چیز کا ایک دم بالکل صاف صاف ظاہر کر دیا گیا ہو۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو ازسر نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مارو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔